الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قابل قدر صدر جلسہ معزز حضرات علماء کرام باوقار سامعین پردہ نشین باعفت ہماری مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دہلی کی اس سرزمین پر آپ اور ہم سب جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھلائی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے آمین میں خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے اگر آپ نے سننے کا ارادہ کیا ہے کچھ سمجھنے کا ارادہ کیا ہے اگر آپ اپنے گھر سے اس مقصد سے آئے ہیں کہ اس اسٹیج سے جو پیغام آپ کو ملے گا اس پیغام پر آپ عمل کریں گے تو اللہ کے واسطے آپ بیٹھ جائیے تماشا نہ بنائیے مسلمانوں آج ہم لوگوں نے اپنا سب کچھ ایک رسم و رواج کے طور پر اپنانا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنے جلسے کو بھی ایک رواج کے طور پر اپنا لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جلسہ دیکھنے آتے ہیں سننے نہیں آتے ہیں ہمارے وہ نوجوان جو میلے میں گھوم رہے ہیں ہماری نوجوان بچیاں میلے میں گھوم رہی ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو مسلمانوں کیا قوم کی اس گاڑھی کمائی کو اسی واسطے وصول کیا گیا تھا اسی لیے چندہ کیا گیا تھا 2-2 روپے 5-5 روپے آپ سے بھیک مانگ کر جمع کیا گیا تھا اس پنڈال کو سجایا گیا تھا اور ہندوستان کے چوٹی کو کے علماء کو موقر شخصیات کو دعوت دے کر یہاں بلایا گیا تھا تاکہ آپ میلے میں جا کر رنگ رلیاں منائیں شرم کرو مسلمانوں ڈوب مرو اللہ کے واسطے آپ اس طریقے کو چھوڑیں یہ میلہ آپ دھرم گنج میں جاتے ہیں کلیا گنج بازار جاتے ہیں پلاسی کے بازار میں جاتے ہیں ارریا جاتے ہیں آپ پٹنہ دلی ممبئی کلکتہ مدراس چنئی ہر جگہ کا آپ سفر کرتے ہیں آپ وہاں بھی جاتے ہیں مال میں گھومتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں رنگ رلیاں مجاتے ہیں اس کے باوجود آپ کو صبر نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو احساس نہیں ہے کہ دینی مجلس کو بھی دینی جلسے کو بھی آپ نے عیاشی کا اڈا بنا لیا ہے میں آج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں دہلی کے نوجوانوں دہلی کے بوڑھوں دہلی کے بچوں اور یہاں کے علماء کو اور یہاں کے جماعت کے ذمہ داروں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے آپ میرا یہ پیغام لے کر کے جائیں دل میں اتاریں اور عہد کریں کہ آج سے ہم اپنے اجلاس کو ان رنگ رلیوں سے پاک رکھیں گے انشاءاللہ ان میلوں کی وجہ سے ان میلوں کی وجہ سے ہمارے اجلاس کی بدنامیاں ہوتی ہیں، ان میلوں کی وجہ سے ہمارے جلسے ناکام ہوتے ہیں، ہمارے
لوگ نظر نہیں آتے ہیں، اور میلے میں جا کر کے دیکھیے پوری دنیا وہاں پر بھری پڑی ہے۔ ارے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان میلوں کی آبادی کی وجہ سے آپ کی زندگی کے 10-20 سال میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی پکڑ سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین مستقیم دیا ہے، جو صراط مستقیم دیا ہے، اس میں تو یہ پیغام ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں تعلیم کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، احادیث کا سبق پڑھانے کے لیے پابند بنایا ہے کہ آپ نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر نہ پڑھائیں۔ یہاں پر آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ اس اسٹیج سے بھی آپ کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک غیر محرم عورت پر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا پردہ کرے، اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچائے، اپنی حفاظت کرے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ امہات المؤمنین میں سے بعض آپ کے سامنے موجود تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردے کے اندر گھر میں چلی جاؤ۔ امہات المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ، آنے والے صحابی تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو سلامت ہیں، تم تو دیکھ لو گی۔ لہذا پردہ ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت خود کرے، اور ہم نوجوانوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ ہم سب حفاظت انشاءاللہ بچائیں گے اپنے آپ کو میلے سے انشاءاللہ۔ ابھی سے لے کر کے دعا تک کون آدمی ہے جو میلے میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں جائے گا؟ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھائیں۔ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے میں یہ ہے، یہ ہمارا حال ہے ہمارے ایمان کا، اللہ پر یقین کا ہمارا یہ حال ہے۔ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کا ہمیں پیغام ملا ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ ایمان میں داخل ہونا ہے۔ مکمل طور پر اللہ پر یقین کر لو، مکمل طور پر اللہ پر اعتماد کرو۔ ہر کام کے لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ آج میں ایک بات عرض کروں گا، معاف کیجئے گا، جلسے کے ذمہ داران کو ہو سکتا ہے میری بات سخت لگے، کڑوی لگے، لیکن یاد رکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کیا فرمایا کہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا تم اندھی ہو؟ تمہاری آنکھیں تو سلامت ہے، تم تو دیکھو گی اس کو۔ جب اپنی بیوی کو اتنی سختی کے ساتھ منع کر سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا اختیار ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو اس پر جو لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے برابر جوڑ کر اس کام کو شروع کرنے والے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر جلسہ رکھنے والوں نے، جلسہ منعقد کرنے والوں نے پنڈال سجایا ہے، یہاں پر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے، تو پھر جلسہ رکھنے والوں کو سب کے برابر ثواب جوڑ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
रस्सी ढीली छोड़ दी। आपने सोचा मेला नहीं रखेंगे तो भीड़ नहीं जमा होगी, भीड़ जमा नहीं होगी तो हमारा जलसा कामयाब नहीं होगा, हमारी नीयत में खोट आ गया, फतूर आ गया। आपने मेला भी रख दिया, उस मेले में जितनी भी बुराइयां होंगी, जितना भी गुनाह होगा, उस गुनाह को भी ढोना पड़ेगा। सिर्फ नेकियां नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए इनामात भी रखे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए तोहफे तहाइफ भी रखे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत और उसकी नेमतें बनाई है, तो उसके साथ साथ जहन्नम भी बनाया है। अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के अंदर इतनी सारी नेमतों को मुहैया करके रखा है कि हम जिनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत। ऐसी नेमतें जन्नत के अंदर हैं जिनको किसी आंख ने देखा नहीं, जिनको किसी कान ने सुना नहीं। देखना सुनना तो दूर की बात है, वमा खतरा अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि हमको इतना बड़ा इनाम मिल सकता है। लेकिन हमारी नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम की कितनी सख्त सजा है। मेरे भाइयों, हम तौबा करें, तौबा करने की ज़रूरत है। हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। जो भूल चूक हो गई, जो गलती हो गई, अल्लाह अपने फضل से माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। कौन कौन मुसलमान है? हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग मुसलमान हैं। मुसलमान कहते किसको हैं? मुसलमान कहा किनको जाता है? हम अपने आप को समझते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन किस बुनियाद पर हम मुसलमान होंगे? तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला है हमारे दिल का एतकाद और यकीन, दूसरे नंबर पर है हमारी जुबान से इकरार, तीसरे नंबर पर है हमारा अमल। इन तीन चीजों के मजमूए को ईमान और इस्लाम कहा जाता है। इसके बगैर हम मोमिन नहीं बन सकते। हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, एक अल्लाह है, वही एक जात है जो इबादत के काबिल है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में हम सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे सारी दुनिया हमारा दुश्मन हो जाए, इसके बावजूद हमारा कदम नहीं डगमगाएगा इंशाअल्लाह। हर हाल में उसी एक अल्लाह की इबादत होगी, हर हाल में उसी एक अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। हमारी एक मस्जिद को निशाना न बनाओ, सारी मस्जिदों को तुम तोड़ दो, सारी मस्जिदें वीरान कर दो, इसके बावजूद हमारे ज़हन का ईमान, हमारे दिल का ईमान, हमारे अंदर की पुख्तगी में जर्रा बराबर भी तसलजुल नहीं आएगा। मेरे भाइयों, आपने सुना है कि अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वक्फ तरमीमी बिल लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं। जलसे वालों ने यहाँ पर एक सामान रख दिया है, बैठने के लिए दरी बिछा दी है। अगर इस दरी पर कोई बैठेगा तो उस दरी का इस्तेमाल हुआ, अगर खुदा न खास्ता उस दरी पर कोई नहीं बैठेगा तो अब बताइए वहां कुत्ता आके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अरे कल भी ये दरी रखी रह जाएगी, कोई इंसान नहीं आएगा, वहां पर आके कुत्ता बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इसी तरह अगर हमने अल्लाह के नाम पर मस्जिद बना दी है, मदरसा बना दिया है, कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दी है, ईदगाह के लिए जमीन दे दी है, खानकाह के लिए, करबला के लिए और तरह तरह की जरूरियात के लिए हमने
زمین دے دی ہے اللہ کے نام پر، وقف کر دیا ہے، تو وہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ آج موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا یہ قانون بدل کر کے ہماری ان ملکیتوں پر، ہماری ان املاک پر قبضہ کر لے، ہمارے قبرستانوں پر قبضہ کر لے، ہماری عیدگاہوں پر قبضہ کرے، ہماری مسجدوں پر قبضہ کرے، ہمارے مدرسوں پر قبضہ کرے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم نہیں جاگیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر کے ہماری زمین پر قبضہ ضرور کر لے گا۔ آپ اپنے کھیت کو جوتنے کے لیے نہ جائیے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال چھوڑ دیجئے، پرتی رہنے دیجئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی دوسرا اس زمین پر قبضہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے کچھ نہیں تو بغل والا ہر سال 1 ہاتھ بڑھاتا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں اردو بول رہا ہوں، میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ دھیان دیں، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم سے غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، ہم اپنی ضروریات کی چیزوں کو سمیٹنے میں ماہر نہیں ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا قبرستان ہے، ہماری عیدگاہ ہے، ہم اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان بچے قبرستانوں پر جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے یہ نوجوان عیدگاہ میں جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے لوگ، ہمارے دوست و احباب، ہماری مائیں اور بہنیں بکری چرانے کے لیے جائے گی، گائے چرانے کے لیے جائے گی اور گھاس کاٹنے کے لیے جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر کے آس پاس اگر یہ زمینیں ہیں، ہم سب کام وہاں کریں گے، بے حرمتی ہم کریں گے، تو دوسرے ہماری زمینوں کی بے حرمتی کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا ہم سب بیدار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ تعمیر مسجد کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے اندر اتنا جوش ہے، اتنا ولولہ ہے، اتنا حوصلہ ہے، اتنی ہمت ہے، 1 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، لاکھوں مسجدوں کو یہ مسلمان تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے، آواز دی جاتی ہے، لاکھوں کا چندہ دے کر یہ مسلمان مسجد کی تعمیر کرتے ہیں الحمدللہ۔ جب آج اتنی مہنگائی کے زمانے میں یہ مسلمان اپنی گاڑھی کمائی کا چندہ دے کر مسجد بنا سکتے ہیں، بھلا بتائیے ان سستائی کے زمانے میں بہت زیادہ سستی تھی ساری چیزیں، زمین سستی تھی، سب کچھ سستا، اس کے باوجود کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنایا ہو؟ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سراسر جھوٹ رہا ہے، وہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کلمہ کے تعلق سے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر حال میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک اللہ کی عبادت کا یقین مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نوجوانی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ گناہ بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل میں ہر حال میں یہ مضبوطی کے ساتھ گھر کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے یہ عقیدہ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کی پوجا نہیں کر سکتے ہیں، نہ درخت کی پوجا کر سکتے ہیں، نہ کسی بت کی پوجا کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، نہ کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب بھی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور معصوم بندوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان پیدا کرے۔
نبیوں کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ سب سے آخر میں جو نبی تشریف لائے ہیں وہ ہیں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ جو مکہ میں پیدا ہوئے، جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جن کی ماں کا نام آمینہ ہے، جن کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا شک ہے کہ کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے تو اس کا ایمان ختم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شاعر نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ہمیشہ ہر زمانے میں دھوکہ دینے والا، فریبی، ہمارے ایمان کا لٹیرا، ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کیا ہے اور ہر زمانے میں اس کو ملیا میٹ کیا گیا ہے، ان کو سبق سکھلایا گیا ہے۔ چنانچہ موقع سے بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ ہم نبی ہیں۔ اب آپ بتلائیے، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ اس کو سچا مانیے گا؟ ارے مانیں گے اس کو سچا کہ جھوٹا مانیں گے؟ جھوٹا مانیں گے۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اب کوئی آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کتنا کم میں کتنا؟ اچھا مجھے بتلایا نہیں، میں تو لمبا چھیڑ رہا تھا۔ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بدقسمتی سے ہم بہار والوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہار کے ضلع دربھنگا کے اندر ایک شخص ہے شکیل ابن حنیف، نام اس کا شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دے، لیکن ابھی وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ اصل میں اس امت کے ایک فرد ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہماری نسل سے ہوں گے، گویا کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے، ماں اور باپ دونوں طرف سے وہ سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ سید ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی ہوں گے، مدینہ کے ہوں گے۔ اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا۔ وہ بیعت کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ یہ شکیل ابن حنیف دربھنگا کا رہنے والا امت کے لوگوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو جو دلی پنجاب کمانے کے لیے جاتے ہیں، ممبئی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شکیل ابن حنیف امام مہدی ہے۔ چنانچہ اپنا ضلع ارریہ کے اندر بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، رامپور کے کئی نوجوان متاثر ہو گئے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کم پڑھا لکھا اور دنیا دار طبقہ کو یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پر اگر کوئی آدمی اعلان کر کے گندی بات کہے، آپ
फौरन उसको जूता मार के भगा दीजिएगा। लेकिन एक आदमी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, पगड़ी वाला, कुर्ता पायजामा वाला अल्लाह और रसूल का नाम ले, उसी बीच में आपसे कोई गलत बात का अकीदा आपके दिल में बिठा दे, ये ज्यादा खतरनाक है। खुला हुआ दुश्मन, खुल्लम खुल्ला चोर, खुल्लम खुल्ला डकैत, आप तो उससे हर वक्त होशियार रहेंगे, लेकिन आपका दोस्त बन करके, एक ईमान वाला बन करके चिल्ला में जाता है और लोगों को धीरे धीरे सिखलाता है कि शकील इब्न हनीफ को मेहदी मानो। 4 महीना लगाता है और उसके बाद वो लोगों को सिखाता है कि शकील इब्न हनीफ को इमाम मेहदी मानो। इसी तरह वो मस्जिद के अंदर इमामत करता है, इमामत करते हुए वो लोगों को कहता है कि शकील इब्न हनीफ को इमाम मेहदी मानो। तो इस तरह हमारे ईमान को हमारी जिंदगी से निकालने की कोशिश हो रही है। लिहाजा मेरे दिल में ये बात आई, कल पटना के अंदर पूरे बिहार के उलमा का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातहुम शेखुल हदीस व मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत तशरीफ लाए थे। एक कुढ़न के साथ एक पैगाम दिया गया है पूरी उम्मत को, और खास तौर से बिहार के तमाम उलमा को, तमाम अइम्मा को और जमात के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम मुसलमानों को, कि अगर आपके अकीदे को हिलाने के लिए कोई आता है, आपसे, आपकी जिंदगी से आपका ईमान लूटने की, छीनने की, चुराने की कोशिश करता है, तो आप होशियार रहेंगे। जैसे ही आपसे इस बात के बारे में तज़किरा हो कि क़यामत आने वाली है, आप समझ जाइए कि वो आपको धोखा देगा। वो धोखा इस तरह दे रहा है कि क़यामत की निशानियां सबके सब जाहिर हो गई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दज्जाल आएगा, तो वो ये कहता है कि दज्जाल आ गया। इमाम मेहदी आएंगे, वो कहता है कि इमाम मेहदी भी आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। खास तौर से वो दज्जाल का नाम लेकर के सबको बेवकूफ बनाता है कि दज्जाल का मतलब कोई आदमी नहीं है, बल्कि दज्जाल का मतलब है कि अमेरिका और फ्रांस। जब अमेरिका लिखेंगे तो आखिर में आएगा काफ अलिफ ज़बर का, फ्रांस लिखेंगे शुरू में आएगा फे और रे, तो जब उसको पढ़िए तो काफिर। उनका कहना यह है कि ये अमेरिका और फ्रांस ये दोनों मिल करके दज्जाल है। ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट ये दज्जाल की आंख है जो पूरी दुनिया देख लेती है। दज्जाल की आंख पूरी दुनिया देख लेगी तो सैटेलाइट पूरी दुनिया देख लेती है, तो इसीलिए दज्जाल आ गया। ये इस तरह धोखा देता है कि क़यामत की सारी निशानियां हो गई हैं, आ गई हैं, इसलिए वो हमको धोखा देने की कोशिश करता है कि इसीलिए इमाम मेहदी भी आ गए। हालांकि इमाम मेहदी का नाम क्या होगा, बोलिए? इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद नाम होगा। क्या नाम होगा? मोहम्मद। और इमाम मेहदी के बाप का क्या नाम होगा? अब्दुल्ला। जिस तरह हमारे नबी का नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, इसी तरह वो जो सच्चे इमाम मेहदी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। वो मदीना के होंगे, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद और नस्ल में से होंगे। इसलिए ये धोखा देने वाला शकील इब्न हनीफ ये किसी भी हाल में मेहदी नहीं है। लिहाजा दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पटना कहीं भी आप जाएं, होशियार रहें। और हमारे जो बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ये बच्चे अगर इस तरह की हरकतें करें तो प्यार से उनको समझा बुझा करके उनके ईमान को बचाइए। मुर्तद हो रहे हैं लोग।